بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته
فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا صدق الله العظيم. جزاک اللہ. واقف ہو اگر لذت بیداری شب سے، اونچی ہے ثریا سے بھی یہ خاک پراسرار. آمد رمضان ہے سب کو مبارک ہو، یہ تحفہ رحمان ہے سب کو مبارک ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. رحمت رمضان کی خصوصی ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور آج ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں اس بابرکت مہینے کے اندر ہمارے ساتھ ہمارے مہمان بھی موجود ہیں. تعارف کرواتے چلنا پہلے ان کا، پھر پروگرام کی طرف بھی بڑھتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری محمد سلیم صاحب، جن کی ابھی خوبصورت سی آواز میں آپ نے تلاوت کلام پاک سنی، اور اس کے ساتھ ہی بہت ہی خوبصورت آواز کے مالک اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ہی خوبصورت آواز کے ساتھ بہت ہی خوبصورت انداز بھی دیا. نعت خواں ہمارے ساتھ موجود ہیں رمیز الحسن صاحب. السلام علیکم. سب سے پہلے آپ دونوں کو رمضان المبارک کی بہت بہت مبارک ہو کہ اللہ پاک نے ہمیں ایک دفعہ پھر یہ خوبصورت سا برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ دیا. تو سب سے پہلے قاری صاحب کی جانب میں بڑھوں گی کہ ایک خوبصورت سے سوال کے ساتھ کہ قاری صاحب، رمضان جو ہے رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے، اللہ پاک نے ہم مسلمانوں کو خاص یہ تحفہ دیا ہے، تو آپ اس کی جو رحمتیں ہیں برکتیں ہیں ذرا ان پہ روشنی ڈالیں کہ باقی مہینوں سے یہ کس قدر مختلف ہے اور اللہ تعالیٰ کا کتنا انعام ہوتا ہے مسلمانوں پہ. شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ماہ مقدس اللہ رب العالمین نے جو ہمیں عطا فرمایا، ہم اس کا اللہ رب العالمین کا اس ماہ مقدس کے عطا کرنے پر جتنا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیں وہ نہیں کر سکتے. ہم اس کا شکر نہیں ادا کر سکتے. ہمارے پاس کوئی ایسے الفاظ نہیں ہیں. اب ہمیں چاہیے کہ یہ ماہ مقدس جو ہمارے پاس مہمان بن کر آیا ہے، ہم اس کی پوری عزت کریں اور اس کا احترام کریں. اور اس کے احترام کے اندر سب سے جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس ماہ مقدس کے اندر بندہ پاکیزگی اختیار کرے، تقوی اختیار کرے. اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں جو ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی یہ ماہ مقدس جو ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ ہمارے لیے اس لیے باعث برکت ہے کہ اس ماہ مقدس کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنا قرآن نازل فرمایا، اور اس قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے ہدایت نازل فرمائی ہے. اور اللہ رب العالمین نے اس ماہ مقدس کے اندر جہاں بندہ نیکیوں کی طرف راغب ہوتا ہے، جہاں پر صدقات و خیرات کی طرف بھی راغب ہوتا ہے. اور اس ماہ مقدس کے اندر جہاں عام دنوں کے اندر اگر ہم ایک نیکی کرتے ہیں تو ہمیں 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، لیکن اس ماہ مقدس کے اندر ہم ایک نیکی کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین 70 نیکیوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں. اور اس کے جو آداب ہیں ان میں سب سے پہلے ہے کہ انسان کو طہارت کے ساتھ رہنا چاہیے اور باوضو رہنا چاہیے اور روزے کے ساتھ رہنا چاہیے. اور اس ماہ مقدس کے اندر زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے. باقی مہینوں کے اندر بھی تلاوت قرآن پاک ہے، یہ نہیں کہ باقی مہینوں کے اندر جو ہے نا، لیکن اس کے اندر جب ہم تلاوت قرآن پاک کریں گے تو اس میں جہاں 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے یہاں 70 نیکیوں کا ثواب ملے گا. تو اللہ رب العالمین ہمیں اس کی عزت اور احترام کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے. اور اس ماہ مقدس میں اللہ رب العالمین کی
इबादत करके हम ज्यादा से ज्यादा उसकी खुशनुदी हासिल कर सकें। आमीन आमीन। और दिन के वक्त रोजा रखें हम्म, और रात को उसकी बारगाह में खड़े होकर कुरान पाक सुने और सुनाएं और नमाज तरावी की जो है बिल्कुल ना अदायगी करें। कारी साहब आपने खुद ही नमाज तरावी का जिक्र कर दिया। वैसे तो रमज़ान अल मुबारक में जो है नफल भी फ़र्ज़ों के बराबर हो जाते हैं और उनका सवाब भी अल्लाह ताला 2 गुना 4 गुना हमें अता करते हैं। तो नमाज तरावी के हवाले से थोड़ा रोशनी डाल दीजिए कि कितना पढ़ना लाजिम है, क्योंकि हम में से बहुत से लोग हैं वो कहते हैं कि हम पूरा दिन रोज़ा रखें और नमाज तरावी वाजिब है, फ़र्ज़ नहीं है। नमाज तरावी जो है हुँ। ये फर्ज नहीं है, हुँ, वाजिब है और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। जी, जी। और इन दिनों के अंदर जो नमाज तरावी अदा करनी है, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी अमल रहा है जी, जी। और सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन भी इसको हुँ, बाकायदगी के साथ पढ़ते रहे हैं। और इसके अंदर नमाज तरावी जो है, ये जहाँ पर हम अल्लाह की दूसरी इबादत करते हैं, जी, जी। नमाज जो फ़र्ज़ नमाज़ें हैं, वो हुँ, पढ़ते हैं, इनमें जो हमने पढ़नी है, तो इनका तो सवाब भी बेइंतहा है। हुँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है, वो कबूल फ़रमाए। आमीन। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुँ, ने इस माह मुक़द्दस में नमाज तरावीह के अंदर कुरान पाक की तिलावत खुद भी फरमाई हुँ, और सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अजमाइन से भी सुनी। ठीक। और सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अजमाइन भी इसमें कुरान पाक की तिलावत करते रहे। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लिए ये भी हो जाता है हुँ, कि हम आम दिनों के अंदर हम नमाज़ पढ़ते हैं ना, तो उसके अंदर हम इतनी तिलावत नहीं सुन सकते। ऐसा ही है। लेकिन माह मुक़द्दस के अंदर जब नमाज तरावी के अंदर हम जो है ना कुरान पाक कम से कम रमज़ान शरीफ में एक मरतबा तो पूरा कुरान पाक किसी हुँ, हाफ़िज़ साहब से, क़ारी साहब से बैठ खड़े होकर उसके पीछे उसको सुन सकते हैं, तो इसमें हमें सुनने का भी सवाब मिलता है, उनको पढ़ने का सवाब मिलता है और इसके अंदर बरकतें ही बरकतें हैं। ऐसा ही है। ठीक है, तो अच्छा रमीज़ साहब आपसे भी मैं नातें तो सुनेंगे ही आपसे, क्योंकि आप खूबसूरत आवाज़ के साथ जो नात सुनाते हैं वो उसका तो अपना ही एक समय है। आप मुझे ये बताइए कि रमज़ान जो है रोज़ा आप कैसे गुज़ारते हैं और क्या आपकी रूटीन चेंज हो जाती है रमज़ान में बाकी दिनों की निस्बत? रमज़ान में सबसे मेन जो चीज़ होती हुँ, है वो अल्लाह ताला की रहमतें, बरकतें। हुँ, और बहुत कम लोग होते हैं जो दीन की तरफ होते हैं, लेकिन अल्लाह ताला हमें मौका देता है रमज़ान शरीफ में हुँ, कि हमें हुँ, रमज़ान शरीफ को रमज़ान शरीफ के रोज़े रखें, जिस तरह हुँ। कायद साहब बता रहे थे, कुरान पढ़ें, तो उन चीज़ों को भी साथ-साथ करना चाहिए। तो आपकी क्या जो हर इंसान वैसे रमज़ान में जैसे अभी हम अगर बात करें तो खूबसूरत रमज़ानुल मुबारक नाज़रीन हमारा गुज़र है और अल्लाह की रहमत भी देखें कि रमज़ान के आते ही मौसम भी अच्छा और बेहतरीन हो जाता है। तो आप खाली रोज़ा क्या भूख प्यास का नाम है या आप कुछ और भी सीखते हैं रमज़ान में? रमज़ान में सबसे जो मेन चीज़ होती हुँ, है वो ये होती है, जिस तरह कायद साहब ने बात की कि अपने आप को पाक रखना, हुँ, आपकी रूह पाक हो। और जिस तरह कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो नेक लोग होते हैं, हुँ, उन लोगों में अल्लाह ताला दुआ करते हैं, अल्लाह ताला हमें उनमें शुमार कर ले। बिल्कुल तो ऐसा ही है। रमज़ान शरीफ में मेन जो चीज़ वही होती है, जिस तरह कायद साहब ने हुँ, फरमाया कि अपने दिल को परहेज़गार हो जाओ। ठीक रोज़े है, तुम पर इसलिए फ़र्ज़ किए कि तुम अल्लाह ताला से डरने वाले बन जाओ। ठीक है। एक तो बात और भी है ना, जी, 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 ज़रूर। इसके अंदर ये है कि जहाँ पर ये इसका अदब, एहतराम यहाँ पर ये भी है, हुँ, अगर इसमें हम अच्छे काम करते हैं तो सवाब बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। अगर इसी तरीके से हुँ, अगर हमसे कोई गलती, कोताही हो जाए तो पकड़ भी बड़ी सख्त है। जितना सवाब ज़्यादा है ना, हुँ, तो पकड़ भी उसके हिसाब से ही है। ठीक हो गया। ये नहीं है कि हम उस वक़्त जो है ना इस माह मुक़द्दस मतलब में बड़ा सेंसिटिव सा हाँ है। जी, हुँ, यहाँ पर ये इतना आसान नहीं है। ठीक हो गया। रमज़ान से रोज़ा रखा है, तो न रोज़ा सिर्फ़ भूख और प्यास का नाम रोज़ा नहीं है, हुँ, आँखों का भी रोज़ा है। हुँ,
کہ غلط کام، یہ آنکھیں جو ہے نا غلط کام کی طرف نہ جائیں، غلط چیز زبان نہ کا بھی روزہ دیکھیں، ہے بالکل. زبان کا بھی روزہ ہے کہ اس ہم. سے غلط گفتگو نہ کی جائے، ہم. اور دماغ کا بھی روزہ ہے کہ اس کے اندر غلط سوچا نہ جائے، بالکل کانوں کا بھی روزہ ہے کہ غلط بات کو سنا نہ سنا نہ جائے. جائے بالکل. یہ تو نہیں ہے کہ ہوتا یوں ہے ہم. کہ بعض لوگ روزہ رکھا ہے جی وقت گزارنے کے لیے مووی دیکھنے چلے گئے ہیں جی، ہم. وقت گزارنا ہے، بالکل ایسا ہی ہے. وقت گزارنا ہے، گھر میں جو ہے نا کوئی مووی لگائی ہے، کوئی ڈرامہ لگایا یا سو کے گزار لیا. نہیں، سو کے گزار، جب بندہ سویا ہوا ہے نا ہم. اس نے روزہ رکھا ہے، کوئی ممانعت نہیں. ہم. اگر وہ سویا ہوا ہے جی کوئی جی. مسئلہ نہیں ہے، رات ساری جاگا ہے، اگر وہ دن کے وقت سو بھی گیا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ کہ عبادت وہ کی جائے. جو سونے کا ٹائم اپنا پورا کر لے، ہم. جتنی اسی نیند اس کی ضرورت ہے اس کی ظاہر ہے، تو پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنے کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کریں، نوافل پڑھیں. اور اور بالکل سونے سے مجھے قاری صاحب ایک اور سوال میرے ذہن میں آیا کہ ہم جس خطے میں رہتے ہیں برِ صغیر میں، چونکہ بے شک ہمیں آزادی مل چکی ہے، ہمیں 1400 سال پہلے ہمارے آقا مصطفیٰ ہمیں وہ باتیں بتا چکے ہیں، لیکن کچھ باتیں ابھی بھی جو ہے نا ہمارے اندر کچھ میتھس پائی جاتی ہیں یا کچھ وہ پرانے خیالات. کہا جاتا ہے کہ روزے میں اگر آپ عصر کے بعد سوئیں گے تو آپ کا ثواب آدھا کاٹ لیا جاتا ہے، آدھا ثواب ملتا ہے. میں نے کہیں سنا تو نہیں، نہ میں نے ہم. پڑھا ہے کہ ثواب کاٹ لیا، پر یہ ضرور ہے کہ عصر کی نماز کے بعد جو ہے ہم. عام دنوں میں بھی جی جی. عصر کی نماز کے بعد سونا نہیں چاہیے. ہم. اور علماء کرام سے ہم نے سنا ہے ہم. ہم. کہ عصر کی نماز کے بعد اگر کوئی سویا ہوا بھی ہو، خاص طور پر جب سورج غروب ہونے جی کے جی. قریب ہوتا ہے تو سویا ہوا بھی ہو تو اس کو اٹھا کے بٹھا دینا بالکل چاہیے، ایسا ہی یہ ہے. زیادہ افضل ہے. ہم. ہر جو سونے کا ٹائم ہو وہ ظہر کی نماز سے عصر کے درمیان جو ہے نا سونا قیلولہ کر لینا جو بہتر ہے نا ہے. وہ جی جی. بہتر ہے، بہت اچھی بات ہے. ٹھیک ہو گیا. تو رمیز آپ کیا سنائیں گے، کون سی نعت یا کون سا کلام جو ہے آپ ہمارے ناظرین کو سنائیں گے؟ میں چند اشعار نعت کے پیش جی کرتا جی ضرور. ہوں. مصطفیٰ مجتبی خاتم الانبیاء، ہوں ہزاروں درود و سلام آپ پر، ہوں ہزاروں درود و سلام آپ پر. شان رب العلا صورت حق نما، ہوں ہزاروں درود و سلام آپ پر. کعبہ قوسین ہے آپ کی شان میں، نعت ہے آپ کی سارے قرآن میں. کعبہ قوسین ہے آپ کی شان میں، نعت ہے آپ کی سارے قرآن میں. آپ کی ذات ممدوح ذات خدا، ہوں ہزاروں درود و سلام آپ پر، ہوں ہزاروں درود و سلام آپ پر. صدقہ حسنین و زارا ہو مولا علی، صدقہ غوث جلی، صدقہ ہند الولی. صدقہ حسنین و زارا ہو مولا علی، صدقہ غوث جلی، صدقہ ہند الولی. صدقہ میرے علی
غلام آپ کا یہ معین حزین، ماں سوا آپ کے اس کا کوئی نہیں، ہے غلام آپ کا یہ معین حزین، ماں سوا آپ کے اس کا کوئی نہیں، اس پہ ہو جائے نظر کرم اے شاہ، اس پہ ہو جائے نظر کرم اے شاہ، او ہزاروں درود و سلام آپ پر، مصطفیٰ مجتبی خاتم الانبیاء، او ہزاروں درود و سلام آپ پر۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے بہت ہی پیاری جو ہے نعت پڑھی ہے۔ اچھا قاری صاحب، ہم رمضان میں عبادات بھی کرتے ہیں، اذکار بھی کرتے ہیں، نیکیاں تو ویسے بھی چھوٹی موٹی انسان ساری زندگی کرتا رہتا ہے، افطار کے اوپر ہم زیادہ توجہ دیتے ہیں، تو سحر کی اہمیت پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈال دیجیے، کیونکہ بہت سے لوگ ہیں نا آج کل دیکھیں کہ وہ بغیر سحر کے ہی روزہ رکھ لیتے ہیں، یا کئی دفعہ ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ بہت سے لوگ اگر سو جائیں، اٹھ نہ پائیں، تو بغیر سحر کیے ہی وہ روزہ بھی رکھ لیتے ہیں، تو اس میں کیا فرق ہے اور اصل سحر میں کی اہمیت؟ یہ ہے کہ سحری کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جی جی سنت ہے۔ ہاں، اگر کوئی بندہ سویا ہوا رہ گیا ہے اور بالکل ٹائم کم رہ گیا ہے جی اور جو جی کھانا نہیں کھا سکتا، تو بے شک اس نے 2 گھونٹ پانی پی لیا تو اس کی سحری ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ ویسے تو یہ ہے کہ سحری جس وقت کرتے ہیں، سحری کرتے وقت دیر تک آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا جو ہے وہ کھاتے رہنا چاہیے۔ جیسے ہی ٹائم ختم ہو جائے تو اس سے کوشش یہ کریں کہ جو سحری کا وقت ہے 2 منٹ ہیں یا 4 منٹ پہلے آپ 2-4 منٹ 5 منٹ پہلے جو ہے نا سحری مکمل کر لیں، تاکہ آپ اپنا منہ وغیرہ صاف کر کے وضو وغیرہ کر کے آپ یعنی اپنے آپ کو تیار کر لیں، تیار کر لیں کہ اب اس کے بعد میں نے کچھ نہیں کھانا، اور سحری کی جو نیت کر لینی ہے، روزے کی نیت کر لینی ہے، وہ نیت کر کے تو بس ٹھیک ہو گیا۔ اور افطار کے وقت جو ہے نا یہ کوشش کہ افطار دیر نہ کی جائے، جیسے جو ٹائم ہوتا ہے افطار کرنے میں جلدی ہے اور سحر کرنے میں تھوڑی سی تاخیر ہے، ٹھیک ہے۔ تو مجھے یہ بتا دیں قاری صاحب کہ مطلب بہت سے اب ہم نے دیکھا ہے کہ ہم لوگ آج کل کی جو جنریشن ہے، آج کل کے جو بچے ہیں، وہ زیادہ تر روزہ رکھتے بھی ہیں، کچھ شوقیہ رکھتے ہیں، کچھ نہیں، تو وہ نا رات کو ہی، اب کیونکہ پچھلے رمضان کی بھی ہم نے ٹرانسمیشن کی، پچھلے رمضان میں بھی آبزرو کیا، باہر بھی گئے، تو دیکھا کہ بہت سے جو لوگ ہیں نا، وہ بچے اسپیشلی جو مطلب 23-24 سال کے ہوں گے، وہ ایسے کرتے ہیں کہ رات کو ہی سحری کی تیاری کر کے سو جاتے ہیں، نیت بھی کر لیتے ہیں، نہیں وہ تو علیحدہ کیا بات ہے، وہ لیکن نہیں اس طرح بھی روزہ روزہ تو ہو جاتا ہے، روزہ جو ہے نا روزہ وہ ہو جاتا ہے، لیکن افضلیت یہ ہے کہ سحری کھانے کی ہے۔ اب یہ کہ ساری رات جو ہے نا وہ رات کو ہم نے یہ سارا کچھ کر لیا، جو نہیں، وہ اس کی افضلیت اپنی جگہ ہے، ٹھیک ہو گیا۔ روزہ یہ سحری کھانا بھی ثواب ہے نا، یہ نہیں ہے کہ سحری نہ کھائیں، کیونکہ بہت سے لوگ دیکھنے میں آئے نا کہ وہ اکثر رات کو ہی کھا پی کے نیت بھی کر لیتے ہیں کہ ہم نے تو رات کو ہی نیت کر لی، اب سحری میں اٹھنا نہیں پڑے گا، اٹھ کے نماز تو پڑھنی اگر سحری کھا کے سو گئے ہیں تو نماز نہیں پڑھی، پھر روزہ رکھنے کا فائدہ
बिल्कुल ऐसा ही है। तो तो रमीज़ ये मैं वही ना, जी, भूखे जी। प्यासे रहना कोई रोज़ा हाँ, नहीं है। रोज़ा तो नहीं है खाली, बिल्कुल ऐसा ही है। रमीज़ आप ये बताएँ कि क्योंकि आप खुद भी माशाल्लाह अभी उस फ़ेज़ से गुज़र रहे हैं, तो जितने नौजवान अभी आपको देख रहे हैं, आप उनको क्या पैगाम देंगे कि किस तरह वो रमज़ान में अपने खुदा की ज़्यादा से ज़्यादा रहमतें समेट सकते हैं और अपने अंदर वो क्या तब्दीली लाएँ? क्योंकि आप खुद एक जॉब पर्सन भी हैं, बाहर देखते हैं, तो आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी, मैं सबसे पहले तो उन नौजवान लोगों को ये पैगाम दूँगा हुँ, कि वो अपने अंदर तब्दील ले आएँ हुँ, और अल्लाह ताला से सच्ची तौबा करें। हुँ, और जब आप अल्लाह ताला से सच्ची तौबा करते हैं, फिर इंसान नेक कामों की तरफ रवाना होता है। ठीक हो गया। और फिर रमज़ान शरीफ में सिर्फ ये नहीं कि नमाज़ पढ़ ली रमज़ान में, कुरान पढ़ा, उसके बाद फिर वही रूटीन। हुँ, रमज़ान के बाद भी जो है अपनी मामलात उसी तरह गुज़ारने चाहिए। ठीक हो गया। तो क़ारी साहब आप मुझे एक सवाल है और इसका आप जवाब दे दें कि हम लोग कहते हैं कि रोज़ा जो है इफ्तार हम पानी या खजूर से या नमक से, क्योंकि ये भी ज़्यादातर पाई जाती हैं चीज़ें, तो रोज़ किससे? अफ्तार जो है हुँ, ना, अफ्तार वैसे तो है कि सादगी अपनाई जाए, हुँ, हुँ, सादगी अपनाई जाए। हुँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर के साथ रोज़ा अफ्तार फरमाया। जी, जी। और अगर कोई अल्लाह रब्बुल आलमीन मज़ीद कोई नेमतें देता है, हुँ, तो वो नेमतें भी खाएँ, लेकिन उसको उसका इत्दल के साथ। ठीक हो गया। ये नहीं है कि रोज़े का अफ्तारी के वक़्त जो है ना, हम हुँ, इतना कुछ बना लें कि हुँ, जिस वक़्त तो हम खा लें, बहुत ज़्यादा खा लें, तो फिर हमारी जो है जिस वक़्त ज़्यादा खा लेंगे, तो फिर हमारी इशा की नमाज़ और उसके बाद नमाज़ तरावी पढ़ना मुश्किल हो जाता है। हुँ, इसलिए जितने भी इत्दल के साथ जो है, वो आप खाएँ, ताकि सुबह उठ के फिर सहरी का जो है ना, वो भी ठीक हो इंतज़ाम गया। कर सकें। नाज़रीन, यहाँ पे वक़्त हुआ जाता है एक छोटी-सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं दोबारा और रमीज़ से एक खूबसूरत सी जो कलाम है वो भी हम सुनेंगे। ह्यूस्टन बार्क एनिमल शेल्टर एंड एडॉप्शन सेंटर में ह्यूस्टन के पालतू जानवरों के मालिकान बार्क के हेल्दी पेट्स हेल्दी स्ट्रीट्स प्रोग्राम के जरिए अपने पालतू जानवरों की देखभाल में मदद कर सकते हैं और सिटी ऑर्डिनेंस की तामील करने में आपकी मदद करेंगे। मजीद जानने के लिए www.houstonbark.com मुलाहिजा करें। खुशामदीद नाज़रीन, रमज़ान के खुसूसी ट्रांसमिशन के साथ हम मौजूद हैं और इस वक्त हमारे साथ कारी सलीम साहब भी मौजूद हैं और रमीज़ुल हसन भी मौजूद हैं। तो कारी साहब से सवालात और जवाबात का भी सिलसिला जारी है, लेकिन कारी साहब आपसे हम कुछ सुनना भी चाहेंगे, तो आप हम्द या नात क्या सुनाना चाहेंगे? मैं आपको इंतहाई खूबसूरत कलाम, जी, जी, ज़रूर, ज़रूर। इंतहाई खूबसूरत कलाम जिन्हें खल्क कहती है मुस्तफा, जिन्हें खल्क कहती है मुस्तफा, मेरा दिल उन्हीं पे निसार है। मेरे कल्ब में है वो जलवागर, मेरे कल्ब में है वो जलवागर, के मदीना जिनका दयार है। मेरे कल्ब में है वो जलवागर, के मदीना जिनका दयार है। वो झलक दिखा के चले गए, मेरे दिल का चैन भी ले गए। मेरी रूह साथ ना क्यों गई,
ساتھ نہ کیوں گئی، مجھے اب تو زندگی بار ہے، جو کرم سے اپنے شہ رکھے مجھے غریب کے گھر قدم، میرے شاہ کی نہ ہو شان کم، میرے شاہ کی نہ ہو شان کم، کہ گدا پر ان کو پیار ہے، میرے شاہ کی نہ ہو شان کم، کہ گدا پر ان کو پیار ہے۔ دم نزا سال کے بے نوا کو دکھانا شکلیں خدا نما، کہ قدم پر آپ کے نکلے دم، ہاں قدم پر آپ کے نکلے دم، بس اسی پہ دار و مدار ہے، جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ، میرا دل انہی پہ نثار ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت خوب۔ اچھا قاری صاحب، ایک سوال آخری ہے کیونکہ پروگرام کا وقت بھی اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے، لیکن میں پوچھنا چاہوں گی کیونکہ ہم ایشیا میں پھر رہنے والوں میں ذکر ذرا کروں گی کہ کہا جاتا ہے کہ سرما لگانے سے یا کاجل لگانے سے بھی روزے پہ کچھ، سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، تیل لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، روزہ تب ٹوٹے گا جب آپ جو ہے حلق سے نیچے کوئی چیز اتاریں گے، ٹھیک ہو گیا، تو پھر روزہ ٹوٹتا ہے۔ اور یا پھر اور بھی روزہ ٹوٹنے کی علامات ہیں، اور اس میں اگر کوئی بندہ گالی گلوچ کرے تو اس سے بھی نازیبا زبان استعمال کی جائے۔ روزہ ہر چیز جو ہے نا ہر گناہ سے روکتا ہے، ٹھیک ہو گیا، اور ہر زبان کو بھی روکتا ہے، غلط گفتگو سے بھی روکتا ہے، اور بدنگاہی سے بھی روکتا ہے، اور برا سننے سے بھی روکتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو ابھی رمیز آپ کی جانب پڑھیں گے، تو آپ جاتے جاتے کیا ہمیں سنانا چاہیں گے؟ بہت ہی پیارا کلام۔ جی جی ضرور۔ سوز دل چاہیے، چشم نم چاہیے، اور شوق طلب معتبر چاہیے، ہو میسر مدینے کی گلیاں اگر، ہو میسر مدینے کی گلیاں اگر، آنکھ کافی نہیں ہے نظر چاہیے، میں گدائے در شاہ کونین ہوں، شیش محلوں کی مجھ کو تمنا نہیں، ہو میسر زمین پر کہ زیر زمین، مجھ کو طیبہ میں ایک اپنا گھر چاہیے، ہو میسر زمین پر کہ زیر زمین، مجھ کو طیبہ میں ایک اپنا گھر چاہیے، اپنی روداد غم میں سنا ہوں کسے، میرے دکھ کو کوئی
کوئی اور سمجھے گا کیا، جس کی خاک قدم بھی ہے خاک شفا، جس کی خاک قدم بھی ہے خاک شفا، میرے زخموں کو وہ چارہ گھر چاہیے، ان کی محفل کے آداب کچھ اور ہیں، لب کشائی کی جرت مناسب نہیں، ان کے دربار میں التجا کے لیے، ان کی سرکار میں التجا کے لیے، جنبش لب نہیں چشم تر چاہیے، ہو میسر زمین پر کہ زیر زمین، مجھ کو طیبہ میں ایک اپنا گھر چاہیے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اسی کے ساتھ ہی آپ دونوں کا بہت شکریہ قاری صاحب اور رمی صاحب کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کے اس خوبصورت اور بابرکت محفل میں آج ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اور ناظرین، کیونکہ وقت اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے، لیکن جاتے جاتے ایک خوبصورت سی بات آپ تمام لوگوں کو کہنا چاہوں گی کہ اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق اتنا مضبوط کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان لوگوں میں شامل فرمائے جن پر وہ دنیا اور آخرت میں اپنا انعام کریں گے۔ آئی ہوپ ہمارا آج کا پروگرام آپ لوگوں کو اچھا لگے گا۔ دیسی ٹی وی USA سے دیجیے مجھے اجازت، اور ساتھ ساتھ آپ نے دیکھنا نہیں بھولنا DTVNN اور ہمارا OTT پلیٹ فارم DTV Flix، جہاں پہ 2000 سے زائد چینلز کو آپ دیکھ سکیں گے اور وہاں پہ ہمارے پروگرام بھی ملاحظہ فرما سکیں گے۔